آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانا کیا ضروری ہے، ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم ویسے ہی اپنی اصلاح کر دیں، تو کیا اللہ کے ولیوں کے پاس جانا ضروری ہے؟ تو ایک اللہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف اللہ رب العزت کی ذات نے وحی بھیجی اور وحی بھیج کر فرمایا کہ اے میرے نبی، تمہاری امت کے اندر جو فلاں عابد زاہد شخص ہے، جو بڑی عبادت کرتا ہے، بڑا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کو جا کر میرا یہ پیغام دے دو کہ تم یہ جو تقوی تم نے اختیار کیا ہے، یہ تو تمہارے اپنے نفس کی راحت کے لیے ہے۔ کہ تم نے تقوی اختیار کیا ہے تو تجھے تمہارے نفس کو راحت مل گئی ہے، تمہارے قلب کو راحت مل گئی ہے، اور جو تم نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہے تو اس سے تمہاری عزت کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ تو بتاؤ تم نے میری خاطر کیا کیا؟ حالانکہ وہ بہت بڑا عابد ذات ہے، دن رات عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ بتاؤ، اس سے جا کر پوچھو اس نے میری خاطر کیا کیا ہے جو میرا اس کے اوپر حق بنتا ہے۔ تو اس اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ یا باری تعالیٰ، تمہارا اس کے اوپر اور کیا حق بنتا ہے؟ وہ انسان تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تہجد گزار بھی ہے، سارے عمل کرتا ہے، اور دنیا سے بے رغبت ہو کر بھی بیٹھا ہوا ہے، تو یا باری تعالیٰ اب تمہارا اس کے اوپر کیا حق بنتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے جا کر پوچھو کیا اس نے کبھی میری خاطر کسی سے دشمنی کی ہے، اور میری خاطر میرے کسی ولی کے ساتھ کبھی دوستی کی ہے؟ یعنی میری خاطر اس نے کسی سے دوستی اور دشمنی کی ہے؟ اگر کیا تو سمجھ لو اس نے میری خاطر بھی کچھ کیا ہے، ورنہ اس نے جو کچھ کیا وہ اپنی ذات کے لیے اس نے سارا کچھ کیا۔ دوستو، اس لیے اولیاء کے پاس جانا، اللہ والوں کے سے دوستی رکھنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی انسان تب تک ایمان کی لذت کو نہیں چکھ سکتا جب تک وہ اللہ کی خاطر کسی سے دوستی کرے، اور اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کرے، اور اللہ کی خاطر کسی کو عطا کرے، اور اللہ کی خاطر کسی کو عطا کرنے سے رک جائے۔ جب تک اس انسان کی یہ حالت نہیں ہو جاتی، وہ انسان فرمایا کہ ایمان کی حالت کو نہیں پا سکتا۔ اور جو کوئی انسان، جیسے یہ محفل سجی ہے، یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر جو محبت ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان تمام انسانوں کو میدان محشر میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی۔ عرش کے سائے کے نیچے اللہ رب العزت کی ذات یاقوت کی کرسیاں لگائے گی، ایسے بھی نہیں کہ ایسی جگہ دے دے گا، بلکہ یاقوت کی کرسیاں لگا کر بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو وہاں پہ بٹھائے گی، اور بٹھا کر فرمائے گی کہ تم میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، آج آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ اور ہمارے پیارے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جنت کے اندر یاقوت کے پتروں کے اوپر، دنیا کے اندر تو ہم کوئی مکان بناتے ہیں، مہنگے سے مہنگا مکان بنا لے تو سریا، سیمنٹ، بجری یہ چیزیں ڈالتے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جنت کے اندر یاقوت کے پتر بنائے، اور ان یاقوت کے پتروں کے اندر زبرجد کے محل بنائے، اتنے بڑے بڑے محل، اور وہ اس طرح روشن ہو گئے جس طرح کوئی ستارے روشن ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان محلوں کے اندر کون رہے گا، کون خوش نصیب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ کی محبت میں کرتے کیا تھے؟ اللہ کی محبت میں وہ لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، مل کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اتنے بڑے بڑے انعام اکرام رکھے ہوئے۔ دوستو، اس لیے تبلیغ کیا کریں، جتنی تبلیغ کریں گے اتنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے گا۔ اگر آپ کے کہنے کے اوپر کوئی ایک انسان سیدھا ہو گیا، اس نے اپنی اولاد کو سوار دیا، اس کی پوری نسل جو ہے اس کے سوار گئی، تو آپ چاہے دنیا سے چلے بھی جائیں تو قبر کے اندر آپ کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔